تجھے اے منور بے نوا، تجھے اے منور بے نوا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا، جو نصیب ہو کبھی سامنا، تو بڑے نصیب کی بات ہے، بلا العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ اب میں آج کی عرس پاک کی مناسبت سے صاحب عرس حضرت خواجہ معین الدین چشتی سم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ کلمات بیان کرنے کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ عبداللطیف چشتی الازہری صاحب کی خدمت میں کہ وہ مواعظ حسنہ سے ہم تمام کے اذہان و قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ محمد چار یار، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ برادران اسلام، آج ہم جرمنی میں عطائے رسول نائب مصطفیٰ نجیب الطرفین سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کروں گا، لیکن گفتگو سے پہلے میں ایک ضروری چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ پہلی دفعہ جرمنی کی سطح پر باقاعدہ عرس مبارک آج یہاں منایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا چیز ہے کہ جرمنی میں بھی انشاءاللہ اب سالانہ عرس مبارک خواجہ خواجگاں منایا جائے گا۔
اور دوسری ہمارے نظام بھائی پاکستان تشریف لے گئے تھے، تو آپ کی واپسی کے بعد آج پہلی ملاقات ہے اور آج پہلا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ احباب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اگر کوئی تعلیمی کام کرتا ہے نا، وہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سلسلہ دنیا والوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں دنیا میں جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، اور ان میں دوسری چیز فرمایا علم ينتفع بہ، کسی نے نفع بخش علمی کام کیا ہوگا تو جانے کے بعد بھی اس کو قبر میں اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نظام بھائی نے کراچی جا کر جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا دیوان مبارک جو کتابی شکل میں ہمیں نہیں مل رہا تھا، ترجمے کے ساتھ، چونکہ آپ کا یہ دیوان فارسی زبان میں ہے، تو آپ نے انتھک محنت کے بعد، لگاتار کوشش کے بعد دیوان کا ترجمہ کیا، تمام اوراق کو اکٹھا کیا، اپنی اس جتنی بھی وہ کوشش تھی، کاوش تھی، اس کو کراچی منتقل کیا، اور جا کر اپنی نگرانی میں اس پورے دیوان کو کتابی شکل میں لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جو دیوان فارسی میں تھا، اردو ترجمہ کے ساتھ، اور اس محنت میں، کوشش میں ہماری ہمشیرہ شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ ساتھ شامل ہیں۔ کہتے ہیں رب ساتھی دے اچھا دے۔ تو شاہ صاحب یہ آپ نے جو علمی کارنامہ سر انجام دیا ہے نا، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث کے مطابق علم ينتفع بہ، دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کتاب کے ذریعے سے آپ کا تعلق اور رشتہ دنیا والوں کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کتاب کی اشاعت کے اوپر میں اپنی طرف سے، آپ تمام احباب کی طرف سے قبلہ شاہ صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے جو اپنا کام کرنا تھا کر دیا، کتابی شکل میں لا کر ہمیں تحفہ دے دیا، اب اس کو پڑھ کر سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور میں نے کہا نا کہ انسان جو ہم یہ تقریر ہے، یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں نا، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ اتنی دیر ہی ہے جتنی دیر تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے باہر جائیں گے نا، کسی سے بھی پوچھ لیں آج نعت کون سی پڑھی تھی، کوئی یاد، مولوی صاحب نے تقریر کیا کی تھی، کوئی یاد نہیں۔ لیکن جب انسان تنہائی میں بیٹھا ہو نا، تو جب کتاب سامنے آتی ہے نا، تو کتاب لکھنے والے کا بھی، کتاب نشر کرنے والے کا بھی، ایک ایک کا ذکر جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ کتاب باقی رہے گی، سید نظام الدین قطبی چشتی کا نام باقی رہے گا۔ اس لیے یہ ہماری طرف سے
آپ کے لیے بہت بڑا ایک ہدیہ تبریک قبول فرمائیں. مالک آپ کی اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. تیسرے نمبر پر آج چونکہ پہلا یہ عرس مبارک ہے، اس عرس مبارک میں ہمارے مقبول بھائی اسپین سے اسپیشل تشریف لائے. ہم آپ کو اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں. قمر الدین بھائی یہ تشریف لائے تو ہم اپنی طرف سے یہ اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قمر الدین بھائی کا بھی آنا قبول فرمائے. حضرات محترم، چونکہ پروگرام بڑا اختصار کے ساتھ ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ دین جو ہے کیسے پھیلا. پاک و ہند میں دین صرف اور صرف ایک نگاہ ولایت سے پھیلا. مختصر سا، پاک و ہند میں دین جو ہے نا وہ نگاہ ولایت سے پھیلا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی یہ آنکھ کا کمال تھا، جدھر پڑ جاتی تھی پھر وہاں سے لا الہ کی صدا آتی تھی. کیوں؟ بھیجنے والے کون تھے؟ اجمیر دیکھا نہیں، ہندوستان دیکھا نہیں، اور بھیجنے والے بھیج رہے ہیں اے معین الدین، تو دین کا معین ہے، میں تجھے اجمیر بھیج رہا ہوں. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے حکم ہوا نا اجمیر جانے کا، آپ سوچنے لگے میں نے اجمیر دیکھا نہیں ہے، ہندوستان کبھی نہیں گیا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اجمیر کہاں ہے. سوچوں میں گم تھے، اونگ آئی، اللہ کے نبی تشریف لے آئے. فرمایا معین الدین سوچ رہا ہے کہ اجمیر کیسے جاؤں گا؟ فرمایا دیکھ پھر اللہ کے نبی نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے لے کر اجمیر شریف تک جتنا بھی درمیانی راستہ تھا وہ سارے کا سارا بتا دیا. فرمایا معین الدین یہ ہے اجمیر، یہ ہے اس کا راستہ، تو جائے گا. ارے بھیجنے والے اللہ کے نبی ہوں، آنے والا معین الدین چشتی اجمیری ہو، تو پھر نگاہ کا کمال نہیں ہوگا کہ جو صدیوں سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، جب آپ نے کہا نہیں کہو لا الہ الا اللہ، تو ہر طرف سے پھر لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی تھی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے نبی کے حکم کے بعد جب وہاں سے نکلے تھے تو راستے میں پہلا پڑاؤ جو ہے وہ بغداد شریف تھا. اور بغداد شریف میں اس وقت کے جتنے بھی اولیاء کرام تھے آپ نے ان سے فیض حاصل کیا، اور ان میں سے جو ہمارے محبوب سبحانی، قطب ربانی، عارف حقانی، الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ہے، آپ سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا. اور اس فیض کی مثال اس طرح دوں کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حکم نشر کیا کہ قدمی حاضی علی رقبات کل ولی اللہ، کہ یہ جو میرا قدم ہے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. آپ اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں یاد الہی میں مگن تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کی پہاڑیوں میں یاد الہی میں تلاش الہی میں مگن تھے. تو جب آپ نے حکم دیا نا تو آپ نے وہیں پہ ہی اپنا سر چکا دیا. فرمایا حضور صرف گردن پہ نہیں بل علی راسی، میرے سر کے اوپر بھی آپ کا قدم ہے. کہاں بغداد شریف، کہاں خراسان،
آپ نے اس وقت آواز کو سن کے اپنی گردن کو جھکا دیا تھا. کیوں؟ فیض عطا کرنے والے محبوب سبحانی تھے اور فیض لینے والے خواجہ خواجگاں تھے. وہاں سے پھر مختلف جگہوں کی فیض حاصل کرتے کرتے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں آپ تشریف لائے. اور جب حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے چلا کیا نا، تو جب سارا فیض حاصل کر کے اٹھنے لگے نا، پھر وہ شعر کہا کہ جو شعر آج بھی انسان پڑھے نا تو وجد میں آ جاتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب خواجہ حضور داتا گنج بخش کیا کہا تھا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما. جب یہ شعر کہا نا تو آج بھی حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مزار کے اوپر یہی شعر لکھا ہوا ہے. جب پہچان ہے. اور آپ کا وہ حجرہ آج بھی وہاں سے روحانیت کی، صوفیزم کی خوشبو آ رہی ہے کہ خواجہ خواجگاں یہاں سے بیٹھ کے فیض حاصل کر کے آگے جا رہے ہیں. تو جب اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف وہ شرک کا گڑھ ایک، وہاں اپنے قدم جمانا اتنا آسان کام نہیں، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے جو کہا کر کے دکھایا، اس کا اثر یہ ہوا کہ 90 لاکھ مسلمان آپ کے ہاتھ کے اوپر. سبحان اللہ. اور آج حضور خواجہ خواجگاہ کا جو آستانہ عالیہ ہے، دربار عالیہ ہے، وہاں بغیر کسی تامیز کے، بغیر کسی تخصیص کے جو بھی جا رہا ہے اپنے اپنی ہمت اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق وہاں سے فیض حاصل کر رہا ہے. آج خواجہ خواجگاہ کے دربار عالیہ کے اوپر مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کیا کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والا ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب صبح کام پہ جاتا ہے نا، اپنی اپنی بولی میں خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کر کے نا پھر جاتا ہے، اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے سلام پیش کر کے جا رہا ہوں، آج ناکام نہیں لوٹوں گا، جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی حاصل کر کے واپس آؤں گا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وہ رب کس کا ہے؟ عالمین کا. یہ نہیں کہا الحمدللہ رب المسلمین، وہ مسلمانوں کا رب ہے. فرمایا نہیں، میں عالمین کا رب ہوں. اور جب اپنے محبوب کی باری آئی نا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خود عالمین کا رب اور اللہ کے نبی عالمین کے لیے رحمت، اور جو جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا نا ان کو پھر لقب کیا دیا گیا؟ غریب نواز. غریب نواز کیوں لقب دیا گیا؟ اس لیے کہ اس بارگاہ میں جو بھی آیا ہے نا وہ محروم نہیں گیا، اس کو نوازا گیا ہے. رب کوئی مانے یا نہ مانے اس کو وہ رزق دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے. اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ وہ رحمت ہے سب کے لیے. اس بارگاہ میں چلے جاؤ
मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी मांगता है फिर महरूम नहीं रखा जाता। इसलिए लक़ब दिया गया हुजूर गरीब नवाज। सैयदी व मुर्शदी हजूर पीर मोहम्मद अमीन और हसना शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, आप खुद फरमाते हैं, भाई साहब खुद फरमाते हैं कि मैं अजमेर शरीफ गया, पाकिस्तान के काफिले की नुमाइंदगी करते हुए आप काफिले के साथ गए उर्स मुबारक पे, तो आपने फरमाया कि जब उर्स की वो गहमा गहमी होती है ना, तो जहाँ जैसे बाजार लगती है ना, वहाँ भी बाजार सजे हुए हैं। तो मैं बाहर निकला कि कुछ गरीब नवाज का तबर्रुक ले लूं ताकि अपने घर वालों को जाके दूं। तो अमूमन हमारा तबर्रुक क्या होता है, वो मखाने, वो मिश्री, वो खजूर, कोई ऐसे। तो आप फरमाते हैं मैंने एक दुकानदार से वो जो तबर्रुक लिया ना, तो उसके अखलाक ने मुझे बड़ा मुतासर किया। तो मैं जब जाने लगा ना, तो मैंने उसको बगलगीर हो गया। आप फरमाते हैं जब बगलगीर हुआ ना, तो मेरा हाथ अचानक उसके बाजू पे लग गया। मैंने क्या देखा, उसने तवीज बांधा हुआ है। मैंने जब उसका तवीज देखा ना, तो मैंने उसको पूछा तो मुसलमान है? नहीं जी मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं गैर मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं। तो फरमाया ये तवीज किसका बांधा है? जी मैंने तवीज गरीब नवाज का बांधा है। आप फरमाते हैं ये गरीब नवाज हमारे हैं मुसलमानों के, तवीज तूने उनका बांधा? फरमाया नहीं, और ये गरीब नवाज है सबके, कोई मुसलमान हो और कोई गैर मुस्लिम हो, मैंने तवीज गरीब नवाज का बांधा है इस नीयत से। और मैं जब तवीज गरीब नवाज का बांध लूंगा ना, तो फिर ये तवीज मेरी हिफाजत भी फरमाएगा। तो इसलिए ज़ाते मोहतरम, आज की ये तकरीब हमारे लिए बड़ी ही खुशकुन है कि आज हुजूर ख्वाजाए खाजगां के उर्स मुबारक का बाकायदा हम आगाज कर रहे हैं। क्यों आगाज करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो फैज वहां से चला था ना, उस फैज की एक झलक हमें भी नसीब हो जाए। एक झलक, उनको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि हमें एक झलक मिल जाए, और जिसको एक झलक मिल गई ना वो कामयाब हो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ दुनिया वालों तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जिसने रब को याद किया ना, सैकड़ों साल हो गए वो अपनी कब्रों में है, लेकिन आज भी वो जिंदा है। ख्वाजाए खाजगां 1000 साल होने वाला है, दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन आज भी जब उर्स मुबारक होता है ना, मैं आखिरी दिन की झलकियां देख रहा था, तो शाह साहब मैंने क्या देखा, अजमेर शरीफ का जहां तक आप नजर दौड़ाएं, छत हो, गली हो, मोहल्ला हो, कोई चीज भी हो, हर जगह पे रश ही रश था, और वो सारे के सारे ख्वाजाए खाजगां के गीत गा रहे थे। जब उर्स मुबारक बिलखसूस रजब शरीफ 6 रजब आती है ना, तो फिर छठी का जब वो कहते हैं कि खत्म शरीफ होता है ना, तो फिर अजमेर नहीं, जहां तक नजर दौड़ाओ वहां मखलूक खुदा ख्वाजाए खाजगां से फैज हासिल कर रही हो। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि जिस दिन किसी का जो उर्स होता है ना, उस दिन उसका फैज आम होता है। जिस दिन उर्स होता है ना, उस साहिबे उर्स का फैज आम होता है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी में इतना बुढ़ापा और कमजोरी होने के बावजूद, जब हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता था ना, आप खुद जाके पाक पतरशी में हाजिरी देते थे। हुजूर आप कमजोर हो गए, चल नहीं सकते सही, ना जाएं। फरमाया नहीं, करम शाह जब बाबा फरीद का उर्स होगा ना, खुद चल के जाएगा। फिर ये नहीं कि हुजूर आप कुर्सी के अंदर बैठ जाएं,
جب بشتی دروازہ کھلتا تھا نا حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ خود لائن میں کھڑے ہوتے تھے. کیوں؟ فرمایا کرتے تھے کہ جب عرس ہوتا ہے نا تو پھر اس کا فیض عام ہوتا ہے. شاہ صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اس فیض سے کوئی ایک تھوڑا سا حصہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا. مالک سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے مالک ہمیں اس میں دوام نصیب فرمائے. ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کو بالخصوص اس کتاب کی اشاعت کے اوپر دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.